پہلی چاہت پارٹ 5۔ ولیمہ کی تقریب بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ سب ہی اشر اور مرحا کی جوڑی کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ مرحا پر بہت روپ آیا تھا۔ آج تو اشر کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی مرحا سے۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو گئی تو وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ مرحا کو آج زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تو وہ جلد ہی سو گئی۔ وہ بالکنی میں آ گیا تھا۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی جتنی بھی کوشش کر لیتا مگر اس کی بیماری کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کاش ہمارا ساتھ زیادہ ہوتا مرحا۔ آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کر کے اپنے اور میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ مجھے اب زندگی سے محبت ہونے لگی ہے۔ دل نہیں چاہتا مرنے کو۔ آپ نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا، زندگی کا مطلب بتا دیا، اور جب زندگی کا مطلب پتہ چل گیا ہے تو زندگی ہی نہیں رہی۔ مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، مجھے بہت سارا جینا ہے، مجھے اولاد کی خوشی دیکھنی ہے۔ مگر میں جانتا ہوں یہ سب میرا مقدر نہیں، لیکن آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو پھر اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کیا ہوگا آپ کے میرے بغیر؟ وہ دل ہی دل میں مرحا سے مخاطب تھا۔ گرل کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ آنکھیں بند تھی مگر آنسو بند آنکھوں سے بھی باہر آ رہے تھے۔ کیسی اذیت تھی، چاہ کر بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا، مرحا سے بھی نہیں، کہ وہ یہ سب سن کر پریشان ہو جاتی، کیونکہ وہ تو بس اسے جھوٹی تسلیاں ہی دے رہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی، مرحا کی آنکھ کھلی تو دیکھا اشر بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی، بالوں کو فولڈ کیا اور پھر واش روم میں بھی دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر اسے لگا وہ بالکنی میں ہے۔ وہ وہاں گئی تو اسے وہاں کھڑا نظر آیا اشر۔ مرحا کے پکارنے پر بھی جب اشر نے اس کی طرف نہ دیکھا تو وہ پریشان ہی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مرحا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اشر فوراً ہی اس سے لپٹ گیا۔ پلیز مجھ سے دور مت ہونا۔ وہ رو رہا تھا۔ آج ضبط ٹوٹ چکا تھا، خود پر اختیار نہیں تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ اس کی باتوں میں، لہجے میں، ہر انداز میں بس صرف اذیت دکھائی دے رہی تھی۔ مرحا خود بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا کہتی اسے، کیسے تسلی دیتی اسے؟ وہ تو خود اسی آگ میں جل رہی تھی جسے پانے کے لیے اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ملا بھی تو جدا ہونے کے لیے۔ پھر کچھ یوں دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، آپ جا کر سو جائیں۔ وہ پھر سے گرل پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ڈسٹرب تو آپ کی وجہ سے میں 10 سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اب تو دل کو سکون ملا ہے آپ کو پا کر۔ اور نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر چاہیں تو کچھ بھی کہہ دیں، اللہ کی ذات سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ تسلی دینے لگی۔ آ جائیں اندر، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی اب۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا تو مرحا نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موڑ لی تھی۔ اشر تو سو گیا مگر مرحا کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ وہ اشر کے پاس اٹھ گئی، وضو کیا اور رو رو کر اشر کی صحتیابی کے لیے دعا مانگنے لگی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز ادا کر کے اس نے اشر کو جگایا تھا۔ اٹھ جائیں پلیز، فجر کی نماز پڑھ لیں۔ مرحا نے اشر کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس سے کہا تو اشر نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ شکریہ، بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اشر نے مرحا کا ماتھا چوما اور پھر وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ مرحا ساری رات نہیں سوئی تھی، اس لیے اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ دل پر بہت بوجھ تھا، کچھ آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا مرحا گہری نیند میں تھی۔ اس کے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کے گال پر کس کیا، پھر وہ دور ہوا تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو دیکھا اشر کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اف خدایا، اتنا کیسے سو گئی؟ اور اشر، انہوں نے بھی مجھے نہیں اٹھایا۔ بی جان کیا سوچتی ہوں گی؟ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ تب ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے کاغذ اور پین پر پڑی۔ فوراً اسے اٹھا کر دیکھا، لکھا تھا، میری عزیزت جان شریک حیات، آپ ساری رات جاگتی رہی تھی تو میرا دل نہیں کیا کہ آپ کو تنگ کروں۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، میری آج آسٹریلیا کے ماہر نیورو سرجن کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ یہیں اسلام آباد آئے ہوئے ہیں تو مجھے آج لازمی وہاں پہنچنا تھا۔ وہ مجھے فائنل بتائیں گے کہ میرا علاج ہو سکتا بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے بہت سرجریز کی ہیں، میں بہت پر امید ہوں، دعا کرنا کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ کا اشر۔ اور اسے یہ سب جان کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں سو گئی۔ اگر جا رہی ہوتی تو اسے جانے سے پہلے دیکھ لیتی۔ اشر، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے، اور خود پر بھی۔
خود سے کہتی وہ فریش ہونے واش روم کی طرف بھر گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں کتنی شرمندہ ہو رہی تھی۔ شادی سے پہلے تو اور بات تھی، مگر اب تو سسرال میں اتنی دیر سے اٹھنا اسے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ ناک کر کے اندر گئی تو وہ اشر سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مرحا نے انہیں سلام کیا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ بات کر لو، اپنی بیگم سے آ گئی ہے۔ انہوں نے موبائل مرحا کی طرف بڑھایا۔ مرحا نے سلام کیا تو بہت محبت سے سلام کا جواب دیا گیا۔ مرحا کا دل کیا وہ باتیں سنائے اپنے شوہر کو، مگر پھر ساس کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ کیسے ہیں آپ؟ مرحا نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو آپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ بندہ؟ اشر نے بہت خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ اچھا، وہ جواب میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بی جان کمرے سے چلی گئی تاکہ وہ آرام سے بات کر لیں۔ جب وہ چلی گئی تو مرحا نے اشر کی خوب کلاس لی کہ وہ اسے بتائے بغیر کیوں چلا گیا، اور مرحا کی اس بات پر اشر صرف مسکرا ہی رہا تھا۔ جب آپ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی نا تو میری آنکھ کھل گئی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی، اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تب بھی آپ جاگ رہی تھی۔ سوچا آپ کو بتا دوں، مگر جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اس لیے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور رہی بات بی جان کی، تو انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں اور میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تب تک آپ اپنی امی کے گھر چلی جائیں۔ میں نے بی جان سے کہہ دیا ہے آپ کو فیصل بھائی چھوڑ دیں گے۔ اشر نے ایک سانس میں ساری تفصیل بتا دی اسے۔ اچھا یہ سب چھوڑیں، یہ بتائے کہ ڈاکٹر سے کتنے بجے کی اپائنٹمنٹ ہے؟ مرحا کو پوچھتے ہوئے خیال ہی نہیں رہا کہ پہلے کمرے سے باہر دیکھ لیتی یا دروازہ بند کر لیتی، بس اپنی ہی دھن میں سوال کیے جا رہی تھی، اور شاید کسی نے اس کی باتیں سن لی تھیں۔ آج شام میں 6 بجے، پھر کل کچھ اور ٹیسٹ ہوں گے تو پرسوں شام میں گھر واپس پہنچوں گا۔ آپ دعا کرنا۔ اشر خود بھی چاہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے۔ جی میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ مرحا نے دل ہی دل میں اشر کی صحت یابی کی دعا مانگی تھی۔ اب زندگی سے پیار ہو گیا ہے، جینا چاہتا ہوں میں۔ وہ یہ بات صرف سوچ ہی سکا، کہہ نہیں پایا تھا۔ اچھا پھر بعد میں بات ہوتی ہے۔ اشر نے اللہ حافظ کہتے فون بند کر دیا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو فریال بابی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی اور بی جان بھی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ ان کی طرف آئی تھی۔ میں کچھ کروا دوں؟ آج آنکھ ہی نہیں کھلی، پتہ نہیں کیسے اتنا سو گئی۔ مرحا شرمندہ ہو رہی تھی اتنی دیر سے اٹھنے پر۔ کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہوتا ہے، آسا آسا روٹین بن جائے گی۔ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو مرحا کے چہرے کا رنگ یکدم ہی سرخ پڑ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، میں بھی تو زیادہ سو جاتی ہوں۔ بی جان نے مرحا کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو بات ہی بدل دی، اور مرحا ان کی بات پر بس ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ لوگ کر لیتے ناشتہ، میرا انتظار کیوں کیا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کبھی دیر سے بھی کر لینا چاہیے۔ فریال بھابی نے یہ کہتے ہوئے چائے سرو کرنا شروع کر دی۔ پھر ان تینوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا۔ آج شادی کے بعد پہلی بار اشر کے بغیر ناشتہ کر رہی تھی اور اسے بہت مس کر رہی تھی۔ وہ اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ میری بچی اتنی کمزور لگ رہی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں انہیں اپنی بیٹی شادی کے پہلے دن کی طرح خوش نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، وہم ہے آپ کا۔ وہ فی الحال ابھی کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی ماں کی بات کو ٹال گئی، مگر وہ بھی ماں تھی۔ دل میں کھٹکا تھا ان کے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا۔ امی جان اشر کل آ جائیں گے، مجھے ابھی جانا ہے، بھائی سے کہیں مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اسے اشر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کل چلی جاتی تم۔ خیر اب تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ۔ مرحا کی امی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک اور دن رک جاتی ان کے پاس، مگر پھر مرحا کے بارہا کہنے پر اسے اس کے گھر بھجوا دیا۔ اشر نے صبح آنا تھا۔ اس نے مرحا سے جھوٹ بولا ہوا تھا کہ سرپرائز دے سکے اسے۔ وہ آج نماز کے بعد سوئی ہی نہیں۔ دل کر رہا تھا کہ اشر واپس آ جائے۔ بے مقصدی ہی کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ پھر کچھ سمجھ نہیں آئی تو بی جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گپ شپ کی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ فریال بھابی بھی ناشتہ بنا رہی تھی، وہ بھی وہیں چلی گئی۔ میں مدد کر دیتی ہوں آپ کی، اس نے چائے کا پانی برنر پر رکھتے ہوئے کہا تو فریال بھابی نے اس کا ہاتھ پکڑ باہر لے آئی۔ کر لینا کام کو ہاتھ نہیں لگایا تم نے ابھی تک، اور شکر کرو بی جان نے نہیں دیکھا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹ پڑ جاتی۔ فریال بھابی اسے کرسی پر بٹھاتے وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی تو وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اشر کا فون ملایا تو وہ بار بار ڈسکنیکٹ کر رہا تھا۔
وہ بیزار سی ہونے لگی، پھر سوچا لاؤنج میں ہی جا کر بیٹھ جائے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اشر سامنے کھڑا تھا۔ مرحا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ اشر، آپ کب آئے؟ مرحا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور اشر نے روم میں آ کر دروازہ لاک کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ یار شام میں آنا تھا، لیکن آپ کی یاد مجھے یہاں کھینچ لائی۔ وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے ہیں آپ کے بغیر۔ مرحا کی خود اپنی یہ حالت تھی، کیا کہتی اسے؟ خوشی سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا آپ کو، مرحا نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ چلو یار ناشتہ کر لیتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ فریال بھابی کہہ رہی تھی کہ ناشتہ تیار ہے اور نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ جب ناشتہ کر رہے تھے تو بیج جان بار بار اشر کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ بات اشر کے ساتھ ساتھ مرحا نے بھی نوٹ کی تھی۔ آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیں، اور اردو زون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔